افسار صاحب کتنا اہم ہے نگران سیٹ اپ کا رول؟ اس پہ ہم آئیں گے کہ کن کن ناموں کے اوپر بحث ہو رہی ہے، لیکن رول اس کا کیا ہے؟ یہ صرف آپ کے سامنے ایک شو کیس کرنے والی بات ہے یا اس کو سگنیفیکنٹ رول بھی ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ نے نئے اسٹوڈیو سے آج پہلا پروگرام کر رہے ہیں اور مجھے بھی آپ نے بلایا، اس عزت افزائی کا شکریہ، اور ہم سب کی طرف سے بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے اسٹوڈیو کو رونق بخشی۔ تو میں یاد کر رہا تھا ہمارا شروع کا وقت شاید سب لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ میں نے اور طلعت نے مسلم اخبار سے اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا آج سے 33 سال پہلے، اور آج ہم سما میں بھی اکٹھے ہیں، تو لانگ ٹائم بٹ گڈ ٹائمز۔ اب ان 33 سالوں میں بہت سارے نگران وزیر اعظم گزر چکے جو ہم نے دیکھے بنتے ہوئے، گزر چکے، نگران بھی غیر نگران بھی گزر چکے، صرف وزیر اعظم نہیں گزرے، ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم ساری عمر یہاں رہیں گے اور دوسروں کو نہیں رہنے دیں گے، لیکن اللہ بڑا ہے اور اللہ سب پہ اپنا کرم رکھے۔ تو کتنا اہم رول ہے نگران؟ اہم رول بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ذرا تھوڑی سی کھل کے بات کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نگران وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ ہے، یہ ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے، اور خاص طور پہ جس طرح کے نام آنا شروع ہو گئے ہیں اور جس طرح کی لابنگ شروع ہو رہی ہے ان ناموں کے ارد گرد میڈیا کے ذریعے، تو مجھے کبھی کبھی شرم کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہمارا ملک دنیا کی 5ویں بڑی جو مملکت ہے اور نیوکلیر پاور ہے، ہمارے ہاں جو نگران وزیر اعظم کا ایک سٹیٹس تو ہے نا، ایک پوزیشن تو ہے چاہے نگران ہو، اس پہ کیسا کیسا نام ڈسکس ہو رہا ہے، کیسا کیسا نام بیچا جا رہا ہے مارکیٹ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس وقت سے کہ اگر ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن جائے اس ملک کا، لیکن یہاں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں نگران حکومتوں کا تصور جو ہے نا، جس وجہ سے لایا گیا تھا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اچھا، اس میں آتا ہوں تصور پہ، لابنگ کی ذرا بات کرتے ہیں۔ قاری صاحب، لابنگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے سنا لوگوں نے شیروانیاں بھی سنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے، اور ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی اس معاملے میں بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عمل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آئین اور قانون کے مطابق اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی ڈے ٹو ڈے افیئرز ہی اس نے چلانے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عہدے پہ بیٹھنے والی شخصیت ہے، اور اس کے لیے کیونکہ پری کنڈیشنز ایسی رکھ دی گئی ہیں کہ وہ بندہ سیاست میں آئندہ حصہ نہیں لے گا، اگلا الیکشن نہیں لڑ سکے گا، فلاں فلاں۔ لیکن یہ جو ہمارا رویہ رہا نا کہ یہ ہم کسی ریٹائرڈ جج کو بنا لیں، کسی بیوروکریٹ کو بنا لیں، یہ یاد رکھیے ججز بہت اچھے ججز ہو سکتے ہیں، بڑے لائق فائق ہو سکتے ہیں، لیکن انتہائی نالائق سیاستدان ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس نے سیاست کرنی ہے، اس نے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پولیٹیکل آفس پہ بیٹھے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہو اور پولیٹیکل، اس نے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں بھی پولیٹیکل فیصلے کرنے ہیں، تو ججز آر آؤٹ۔ میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹ اور ججز نہیں، اس کے لیے سیاستدان، یہ کبیر ہی وہ ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ کل بیٹھ کے میں سپریم کورٹ میں فیصلے کرنے لوگوں کر لوں گا، لیکن سپریم کورٹ تو نہیں چلانا، ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا ہے۔ ڈے ٹو ڈے افیئرز پولیٹیکل چلانے ہیں نا یار، ڈے ٹو ڈے افیئرز کو یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے کچھ آپ کے فہرست کے اندر سے جج غائب۔ دیکھیں میری نظر اصولی طور پر میری نظر میں، اور یہ جو نام سنے جا رہے ہیں اس طرح کے نام نہیں ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ سنجیدہ نام لیے جائیں، اور جس روح کے تحت یہ ہمارا آج بھی، اگر ہم یہ بات نہیں سیکھ رہے، اتنے مشکل حالات میں ملک ہے۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف سے ایک شارٹ ٹرم ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ایک بہتری آئی ہے، اور 2000 پوائنٹ نہیں، آپ نے 2000 پوائنٹ کا 2446 پوائنٹ مارکیٹ اوپر گئی ہے۔ 446 بہت بڑا نمبر ہے، اس لیے میں نے کہا اس کی کریکشن کروں۔ گزارش یہ اچھی خبر کبھی کبھی تو ملی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اس عمل کی ضرورت ہے کہ اس بحران کے بعد اتنے شدید، ابھی وہ بحران ٹلا نہیں ہے، یہ عارضی ہمیں خوشیاں ملی ہیں، ان کو ہم نے سنجیدگی کے ساتھ لینا، سنجیدہ فیصلے کرنا۔ اس کے اوپر بالکل میں سمجھتا ہوں، بلکہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی غیر سنجیدہ نام آ رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس عمل کے اندر ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو ان کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ یہ ہو یا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو طارق صاحب، قائرہ صاحب نے جو جھٹکا دیا ججز کو، ریٹائرڈ ججز کو، جھٹکا دیا بیوروکریٹس کو، تو سیاستدان میڈیا والوں کو بھی دے رہا ہوں۔ نہیں، میڈیا بالکل دینا چاہیے۔ میں تو آپ کو پتا ہے میں کتنا بڑا اس کا کیمپینر ہوں کہ میڈیا والوں شوڈ اسٹے آؤٹ آف اٹ کمپلیٹلی۔ ذرا اس کو بھی واپس آئیے گا، تو کوئی ایسا پولیٹیشین رہ گیا ہے جو غیر متنازع ہو پاکستان کے اندر؟ کوئی ایسا ہے؟ دیکھیے، جو قائرہ صاحب نے بات کی ہے، میں اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ کروں گا کہ آف کورس جو ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے ہیں اس میں میجورٹی ڈیسیجنس
پولیٹیکل ہوتے ہیں، پلس ایک چیز اور آپ ایڈ کر لیں کہ سم ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ایز ویل. ٹھیک، یہ دونوں وہ کام ہیں جو بنیادی طور پہ اس نے کرنے ہوتے ہیں، اور ملک کو ریپرزینٹ بھی کرنا ہے بین الاقوامی کمیونٹی کے اندر جا کے. پاکستان میں یہ دونوں کام جو ہیں یہ بڑے چیلنجنگ ہوتے ہیں. ٹھیک، اور خاص طور پہ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل سینیریو بنا ہوا ہے یہ انتہائی آپ یہ کہیں کہ اپنی نوعیت کا ایک واحد کیفیت ہے جو پاکستان میں بڑے عرصے بعد بڑی بڑی ڈفرینٹ سچویشنز رہی ہیں. سیاسی نظام کا النینو فینامنا کہتے ہیں، مطلب یہ بہت ہی غیر معمولی ہے، بہت ہی غیر معمولی ہے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ غیر معمولی حالات میں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو کون سا غیر معمولی سیاستدان ہوگا غیر معمولی شخص ہی کر سکتا ہے براجمان ہو اتنے مشکل حالات میں؟ نام تو دیجیے نا ذرا. اچھا اب میں جو یہ ناموں کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو نام اس طرح کی تمام حالات کے اندر وقت سے پہلے منظر عام پہ آتے ہیں، یاد رکھیے ان میں سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی نام جو ہے وہ فائنل بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں سنجیدہ کنٹینڈرز ہیں انہیں چاہیے کہ ان کا نام منظر عام پہ نہ آئے. جو جب بحث شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پروز اینڈ کانز اور اس کی ifs اینڈ بٹس اینڈ پازیٹیو نیگیٹو سارے وقت سے پہلے بالکل آپ پچھلے دروازے سے لا کے بندہ کھڑا کر دیں گے سامنے یہ ہمیشہ یہ ہے. اور اس میں سے کئی میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں جن کے نام چل رہے ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں ڈارک ہارس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ڈارک ہارس ہے وہ نکلتا ہے. سارے لوگوں نے پینٹ کرا لینے اپنے آپ میں ڈارک ہونا سے. میرے لوگ جو ہیں وہ تو ذرا اس کو سیاستدان کے واپس ہے تو سیاسی عہدہ ہے اور اس نے کابینہ بھی چلانی ہے جس کے اندر ٹیکنوکریٹس بھی ہوں گے ظاہر ہے. تو سیاستدان کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں ان پرنسپل میں قائد صاحب کی پوزیشن سے بالکل اگری کرتے ہوئے کہ یہ پولیٹیکل میٹر اور کسی بھی پولیٹیشین کو صرف اس ڈیلوژن سے نکلنا چاہیے کہ کوئی متنازع پولیٹیشین، ہر پولیٹیشین کے ساتھ تنازع جڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایونچولی آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کسی بھی نام پہ جو دونوں پارٹیاں ہیں یا لیڈر آف دا اپوزیشن یا لیڈر آف دا ہاؤس ہیں وہ سنجیدگی سے سوچیں، دے شوڈ مل اوور اٹ. وہ غور و فکر کے بعد جس نام کو بھی فائنل کرتے ہیں اس کو آگے کر دیں. لیکن آپ فنڈامنٹل گائیڈنگ پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ ہی شوڈ بی اے پولیٹیشین. ہی شوڈ بی اے پولیٹیشین. تو غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ٹائپ کا پولیٹیشین بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جس وقت اچھی اگزامپل نہیں ہے وہ، کیونکہ اس وقت ملک معراج صاحب جیسے ہوتے. ہاں ملک معراج صاحب جیسے یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں میں وہ بات وہی ہے کہ قاہرہ صاحب کی بات جو انہوں نے کر دی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پولیٹیشینز کو یہ کام کرنا چاہیے اور پولیٹیشین کو، لیکن کون نہ کوئی بھی غیر متنازع نہیں ہو سکتا نہ پولیٹیشین. دیکھیں پولیٹیشین میں بتاتا ہوں، میں نام بھی بتاتا ہوں. پولیٹیشین غیر متنازع نہیں ہوگا. اس ملک میں جج بھی غیر متنازع نہیں ہے، بیوروکریٹ بھی غیر متنازع نہیں ہے، جرنیل بھی غیر متنازع نہیں ہے، میڈیا پرسن بھی غیر متنازع نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات تو ایکویژن میں ہونی نہیں چاہیے کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈیں جی جو غیر متنازع ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا میں تاریخ میں ایسا نہیں. لیکن اس سے پہلے جو بات ہے نا جو سیاسی جماعتوں کا، یہ الیکشن پہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کے بعد انہیں کم از کم یہ ایجنڈے پہ رکھنا چاہیے کہ یہ نگران حکومتوں والا سسٹم جو ہے نا اس کو میرا خیال ہے تبدیلی کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات آ جائیں سارے، جو وزیر اعظم پہلے وہ چلتا ہے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نگران حکومتوں کا جو تصور مانے گا جو وزیر اعظم جو چلتا ہے. یعنی اگر آپ اندازہ کریں آپ کی تجویز کے مطابق اگر شہباز شریف صاحب ہی چلتے رہے اور اختیارات سارے الیکشن کمیشن کے پاس ہوں تو وہ تو نگران کے تحت بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے تو پھر نہیں تو ماننا ہی نہیں ہے کسی نے. تو نگران لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا تو پھر نگران لانے کہ اس میں مزید تنازع نہیں ہوتا نا شہباز شریف صاحب یا کسی اور جماعت کا وزیر اعظم. لیکن اس کا نقصانات بہت ہے نا. تنازع کون سے بچے ہیں آپ؟ کس تنازع سے بچے ہیں؟ کون سے الیکشن ہے جس پہ الزام نہیں لگا؟ 2018 کے الیکشن پہ الزامات نہیں لگے، 2013 کے الیکشن پہ الزامات نہیں لگے، تو کوئی غیر متنازع نگران ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو انڈیا میں ماڈل چل رہا ہے، اختیارات نہ رہے نا پرائم منسٹر کے ساتھ، تبادلے تقرریاں ساری الیکشن کمیشن کرے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو یہ پروسیس ہے نا، دیکھیں میں کسی اور وجہ سے جو پروسیس ہمارے یہاں چلتا ہے ہمارے یہاں ویسے ہی بے یقینی اتنی رہتی ہے. ٹینیور کسی وزیر اعظم کا پورا نہیں ہوتا، اس کے بعد اب 6 مہینوں سے یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نگران حکومت بنے گی تو یہ جو سٹنگ حکومت ہے وہ ویسے لیم ڈاک ہو جاتی ہے. پھر نگران کے کون بنے گا، اس میں فساد، اس میں جھگڑا، پھر نگران بن جاتا ہے تو اس پہ اعتراضات، پھر وہ نگران چلا جاتا ہے تو اس کے بعد نئی حکومت آتی. ہم 6 7 8 مہینے اس میں ضائع کر دیتے ہیں. ایکسٹینشن دے دیں جی نگران والی ایکسٹینشن نہیں یہ قاہرہ صاحب کو رسپونڈ کریں. پوری دنیا میں امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے نا. دیکھیں امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے